تو طارق فضل چودھری صاحب، آپ نے عمیر نیازی صاحب کی گفتگو سنی ہے، تو ایسا لگتا ہے انہوں نے ذاتی طور پہ تو اعتراف کیا کہ یہ تو اس ایوان میں بیٹھنے کے حق میں نہیں ہیں. جنید اکبر صاحب کی جو ایکس پہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے. تو یہ اگر نکل جاتے ہیں قومی اسمبلی سے تو ظاہری بات ہے آپ بائی الیکشن کروا دیں گے تو آپ کو تو 2/3 میجورٹی مل جائے گی. پھر کیا کریں گے آپ؟ ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ یہ ایوان سے نکلیں یا استعفیٰ دیں یا ان کی سیٹیں ہمیں ملیں. ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو 2/3 اکثریت مل جائے گی. 2/3 اکثریت آلریڈی ہمارے پاس ہے، لہٰذا ان کی سیٹیں آپ کی پارٹی کے پاس نہیں ہے، اتحاد کے پاس ہے. جی اتحاد کے پاس ہے. پیپلز پارٹی کے ووٹ ملیں تو 2/3 اکثریت ہے، لیکن اگر ان کے یہ باہر نکل جائیں تو پھر آپ کی پارٹی کو 2/3 اکثریت مل جائے گی. نہیں، آپ نے ذرا مزید اس کی وضاحت کر دی، لیکن ہم تمام اتحادیوں کو اپنے ساتھ ہی سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ 2/3 اکثریت ہمارے پاس ہے اور وہ ساتھ ہیں. سمجھنے کی بات نہیں ہے، ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں میرے صاحب، بات یہ ہے کہ چاہے جو مرضی حالات ہوں نا، ملک نے تو آگے چلنا ہے نا. اس وقت ریاست تکلیف میں ہے. کیوں تکلیف میں ہے؟ کہ ریاست کے اوپر سیاسی جماعتیں حملہ کر رہی ہیں. اس حملوں کو ہم نے روکنا ہے. وہ حملے سوشل میڈیا سے ہوں، فزیکل اٹیک ہوں 9 مئی کے واقعات کی شکل میں، یا جو ابھی جیسے میں نے آپ کو علی امین گنڈا پور کی ایک سٹیٹمنٹ کی بات کی کہ جس کی بازگشت آج پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، جو اپنے نظام اپنی ریاست کے خلاف سٹیٹمنٹ ہے، اس کی وجہ سے ریاست تکلیف میں ہے. اب یہ کہتے ہیں نا، ان کی ابھی اسمبلی میں انہوں نے کے پی میں بات کی، انہوں نے کہ جی وہاں سے فوج کو ہٹا دیں. کہا نا ابھی انہوں نے. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں اور آپ مجھ سے 100% اتفاق کریں گے کہ فوج کو آپ ہٹا دیں. شریف آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا، پاکستان میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. میر صاحب، ہمیشہ شریف لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، پاکستان میں بھی، لیکن وہ آپس میں یونائٹڈ نہیں ہوتے. جرائم پیشہ افراد، ڈاکو، اغوا برائے تاوان، بطہ خور، یہ سارے اقلیت ہوتے ہیں لیکن آپس میں جڑے ہوتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو کھلی چھٹی مل جائے کہ شریف آدمی گھر سے باہر نہ نکل سکے. لیکن طارق فضل چودھری صاحب، فوج جو ہے اس کا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں امن و امان قائم رکھنا پولیس کی ذمہ داری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ناکام ہو گئی ہے. کیوں ناکام ہوئی ہے؟ پولیس کی ناکامی کی بات نہیں کر رہا میر صاحب. فوج کی ذمہ داری صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں ہے، انٹرنل سیکیورٹی ایز ویل. اب یہ دہشت گردی جو ہے، علی امین گنڈا پور نے کہا تھا نا کہ یہ میرا کام ہے، پولیس لڑے گی، تو لڑے نا پولیس. کتنے پولیس کے پی کے جوان جو ہے دہشت گردی کو روکتے ہوئے شہید ہوئے ہیں؟ اللہ نہ کرے کوئی ہو. فوجی کتنے ہوئے ہیں، افسران کتنے ہوئے ہیں؟ وہ دو بدو لڑ رہے ہیں نا، وہ فیس کر رہے ہیں اس برانڈ کو، دہشت گردی کے برانڈ کو. اور ہم نے تو یہ جنگ جو ہے کب سے لڑ رہے ہیں، ڈیکیڈز ہو گئے ہیں پاکستان اس جنگ کا شکار ہے. کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. کتنی ہو گئی ہیں؟ میرا خیال ہے اب ہماری کو 90,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اینڈ آپ کی عوام کی مل کے. تو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اداروں کو، ان لوگوں کو کہ جو اس ملک کو انٹرنلی ایکسٹرنلی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ جو ہماری آپس کی لڑائی ہے نا، لیٹ می کم ٹو دیٹ پوائنٹ، اس کو آپس تک رکھیں. آپ ہمارے سے لڑیں، ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کیا ہماری سیاسی حریف نہیں تھی؟ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا نا. آج ہم اتحاد میں ہیں، باقی جماعتیں آج اتحاد میں ہیں. آپ نے جو بار بار سیاسی باتیں، لیکن آپ ریاست کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے بار بار علی امین گنڈا پور کا ذکر کیا تو لگتا یہ ہے کہ وہ سزا ان کو بھی ملے گی. سزا ملے گی یا نہیں ملے گی میر صاحب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بسات احترام اگر وہ وزیر اعلیٰ بن ہی گئے تھے، ہی شوڈ ایکٹ اینڈ بیہیو لائک اے چیف منسٹر. اچھا، اب یہ اداروں کی بات ہو رہی ہے بیرسٹر صاحب، تو گور خان صاحب نے پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی اور پھر عمر ایوب صاحب نے ان کو خط لکھا ہے، شبلی فراز صاحب نے بھی خط لکھا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب ان کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ملنا چاہتے تو مل لیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اسلام آباد آیا تو گرفتار ہو جاؤں گا. تو چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اب عمر ایوب صاحب؟ اب تو سزا ہوگی ان کو. دیکھیں یہ تو انہوں نے اوور آل اس پلائٹ کا حوالہ دیا. دیکھیں جس انداز میں 9 مئی کے کیسز کنڈکٹ کیے گئے، اوور آل آپ نے خود دیکھا کہ راتوں تک جس طرح سے ٹرائل کو کنڈکٹ کیا گیا وہ بھی جو ہے نا بنیادی حقوق کے خلاف تھا. اور وہ ساری چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی. اور وہ یہ کس وجہ سے ہوئی؟ کیونکہ سپریم کورٹ سے ہی 4 ماہ کی ڈائریکشن ہوئی تھی، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ٹرائل 2 سال سے نہیں چلے تھے وہ بغیر دیکھے ہوئے. کہ دیکھیں ٹرائل کا کانسیپٹ کیا ہے کہ تمام جو چلان آ جاتے ہیں اکٹھے کنسولیڈیٹ ہو کے ایک ہی دفعہ ٹرائل ہوتا ہے. اس میں کیا کیا گیا؟ پک اینڈ چوز کیا گیا کہ جو
پکڑا, سلیکٹیو رکھ لیا, بہت ساروں کو چھوڑ دیا, نہیں شامل کیا. انہیں شامل کرتے تو ڈینوو ٹرائل کرنا پڑتا, دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا, مگر انہوں نے وہ نہیں کیا. بہت ساری اس میں لیگل انفرمٹیز چھوڑ دی گئی, مگر کیونکہ ایک بیانیہ ثابت کرنا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, اب وہ والے تو معاملات رہے نہیں کہ آپ کہیں کہ جی فیئرنیس اس لیول پہ برقرار ہے, تو اس ساری چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کو امید ہے, کچھ نہ کچھ اعتماد تو ہے آپ کو سپریم کورٹ سے؟ نہیں دیکھیں, اعتماد کی بات نہیں. دیکھیں ہم ایک سسٹم میں رہ رہے ہیں, ہم تو بار بار سسٹم کے تھرو ہی جانا چاہ رہے ہیں, چاہے عدلیہ جتنی کمزور ہو گئی. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے نا, ایک قسم کا ایگزیکٹو نے اس پہ دھاوا بول دیا, مرضی سے اپوائنٹمنٹس کر لی, سب کچھ کر لی, مگر پھر بھی ہم سسٹم کے اندر رہ کے جد و جہد کر رہے ہیں. دیکھیں ہم سیاسی جماعت ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نے رستہ اپنا اس سسٹم کے اندر سے نکالنا ہے, مگر ان فیصلوں نے ثابت کر دیا کہ ہماری سوچ درست نہیں ہے. ہمیں تو سسٹم سے باہر ہی یہ رکھنا چاہتے ہیں, یہ کسی طرح سے ہمیں ساتھ چلانا ہی نہیں چاہتے. تو جو وہ چاہتے ہیں آپ وہی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہمارے لیے جب رستہ ہی نہیں چھوڑیں گے, آپ خود میر صاحب اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ دیکھیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی اسمبلی کا انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن چھوڑا نہیں, باہر بٹھا دیا. حالانکہ وہ مختلف سوچ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہماری پارٹی کے اندر بھی اگر دیکھ لینا کہ ڈویژنز بائیفرکیشن ہوں گی, ٹھیک ہے, مگر ان چیزوں کو بھی بالا طاق رکھتے ہوئے بندوں کو جو ہے نا ڈسکوالیفائی کیا گیا. ایسے بندوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, بندہ کہتے ہیں یار یہ ایسے بھی بندے. یہ جو آج کل وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, آپ کے دور میں یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جیل گئے تھے بطور لیڈر آف اپوزیشن, لیکن ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تھے. ہمارے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. وہ تو سپریم کورٹ نے کیا تھا, عدالت نہیں کیا نا, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا, اس میں پٹیشنر نواز شریف تھے. تاریخ کا فیصلہ پھر نواز شریف کے خلاف کالا کوٹ پہن کے. یہ ان کو بتائیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بتائیں میرے بھائی, آپ نے ہوا ہے سیٹ کی وزرائے اعظم ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن تو ظاہر ہے مطلب اس. لیکن میں عمیر صاحب آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ بھی 3-4 دن پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی. پرائم منسٹر مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور راہل گاندھی صاحب اپوزیشن لیڈر اور بہت سے اپوزیشن کے لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا تھا کہ مودی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, وہ گڑبڑا رہے تھے بار بار. اور اپوزیشن جو ہے وہ ایسا لگتا تھا کہ پارلیمنٹری ڈبیٹ میں اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے. تو آپ کے پاس بھی اتنی بڑی تعداد ہے ایم این ایز کی, سینیٹرز کی, تو آپ اگر پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کریں تو آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. چھوٹا سا جواب ہے, جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے, خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہوتا, کیا اپوزیشن پارلیمنٹ میں ایسی باتیں کر سکتی ہے؟ کیا اس کے بعد اپوزیشن کے کپڑے برقرار رہتے؟ مودی صاحب کہہ رہے تھے کانگریس کو کہ آپ پاکستان کی پراکسی ہیں. وہ سیاستدان ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نا, تو یہ بھی کہتے رہے, ہم بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. بات ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو انٹ سے ارریلیونٹ کر دیا. وہاں کدھر سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, اتنے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں, کیا پارلیمان کو کبھی کانفیڈنس میں لیا گیا ہے؟ دیکھیں آج منرلز کی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, ایک چلے تاثر غلط ہوگا, مگر کے پی کے کی عوام میں تاثر بن گیا کہ یہ آپریشن منرلز کے لیے ہو رہا ہے. کیا اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے ڈیبیٹ اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دے دیا ہے